فریاد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی سربراہی میں اس معاہدے کا حصہ تھے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو ہماری مدد کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مدد ہوگی، مدد ہوگی۔ آپ نے مشرکین مکہ کو ایک خط لکھا کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، تم بنی کعب کو جس قدر قتل و غارت کیا ہے اس کا فدیہ ادا کرو، نمبر 2 بنی بکر کے ساتھ تم علیحدگی کا اعلان کر دو، نمبر 3 پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دو، جس کا مطلب دوسرا مطلب اعلان جنگ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تیسری آپشن موجود ہے، منظور ہے، تیسری آپشن منظور ہے کہ ہم اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کی، اور پھر تمام صحابہ کرام کو بلا کر ان سے کہا کہ تم جنگ کی تیاری کرو۔ 8 ہجری میں رمضان المبارک تھا، جیسے اس وقت ہم رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں سانس لے رہے ہیں، یہ دوسرا عشرہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرے عشرے ہی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ العظیم، مدینہ الکریم سے مکہ العظیم کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ 10 رمضان المبارک تھا جس پر پہلا عشرہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بڑی رازداری کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہلے بٹھا دیے۔ آپ نے اما جان سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جنگی لباس کی تیاری کے لیے پیغام دیا تو فرمایا کہ اس کو رازداری سے کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی رازداری کا حکم دیا، اور ایک بڑا اس کا ایک اہم واقعہ اس پورے سلسلے کا کہ ایک حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے۔ بدری صحابی وہ ہیں جن پر رب کائنات نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم کچھ بھی کرو اب تم سے بات کچھ نہیں ہوگی، تم اللہ رب العالمین کے عذاب کا گرز کا نشانہ نہیں بنو گے۔ تو ان کے بچے مکہ العظیم میں تھے، انہوں نے ایک خط، ایک خاتون ادھر جاری تھی، اس کو ایک خط دیا اور اس کو تھوڑے سے پیسے بھی دیے کہ رازداری کے ساتھ یہ اہل مکہ کو پہنچا دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے آگاہ فرمایا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی سے فرمایا کہ تم تیزی سے جانب مکہ روانہ ہو جاؤ، اور ایک وادی کا نام دیا کہ وہاں پر تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرتے ہوئے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کے پیچھے گئے، اور اسی وادی میں وہ خاتون ملی، وہ اونٹ پر سوار تھی، اسے روکا، اسے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے؟ وہ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اس کے سامان کے، ان کا میرے سامان کی تلاش لے لو، اس سے بظاہر کوئی خط برآمد نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پورا یقین ہے، انہوں نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم سیدھی طرح وہ خط ہمارے حوالے کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم وہ خط تم سے برآمد کر لیں گے، اور پھر اس میں تمہیں جن مراحل سے گزرنا پڑے گا اس کا ہمیں دوش نہ دینا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ان کے تیور بڑے خطرناک ہیں اور بڑے سیریس ہیں تو اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس کو کھولا تو اس میں سے خط نکال کر حوالے کر دیا۔ وہ خط دے کر
جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو وہ حضرت حاتم کی طرف سے تھا، انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا یہ خط تم نے لکھا ہے؟ جی حضور میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ تو میں مرتد ہوا اور نہ ہی میں مشرکین کا کوئی حمایتی ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ میرے بیوی بچے میرے اہل وہاں پر رہ رہے ہیں اور میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے خط لکھنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں میں نے ان کی ہمدردی اپنے بچوں کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس آڑ میں میرے بچوں کو نقصان پہنچانے سے احتیاط کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلانی بابے تھے، فرمایا حضور مجھے اجازت ہے میں اس کی گرد اڑا۔ فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ رب الکریم نے بدری صحابہ کے لیے کیا فرمایا ہوا؟ تو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہیہ میں توبہ کی۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الکریم سے یوں نکلے کہ جیسے آپ کا ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل مکہ العزیز نہیں کوئی اور ہے، کہ اور آپ نے دعا فرمائی یا باری تعالیٰ تو ہم پر کرم فرما، ہماری اس موو کے حوالے سے اہل شرک کو، مشرکین کو اندھا اور بہرا کر دے، نہ تو یہ ہماری موومنٹ انہیں دکھائی دے اور نہ ہی ان کو سنائی دے، ان تک کوئی خبر بھی نہ لے جائے۔ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ بڑی زبردست تیاری تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست تیاری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور مکہ العظیم سے تھوڑا پہلے آپ نے رات کا پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ تمام جو لشکر کے سپاہی ہیں اپنے خیموں کے آگے وہ آگ کا الو جلا دیں۔ اتنی آگ روشن ہو گئی، اتنی آگ روشن ہو گئی کہ میل ہا میل تک دور سے اندازہ ہوتا تھا۔ ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا وہ اپنے عوام الناس کے سمیل ہمدردی میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو جب اس نے اندازہ کیا تو وہ قریب آیا تو پکڑا گیا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ یہ اپنے طور پر ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اور اس نے بالآخر اسلام قبول کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ابو سفیان جا کر اپنے قریش قبیلے کو بتا دو، اہل مکہ کو بتا دو کہ جو شخص حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان جو ان کا سردار ہے اور یہ تھوڑا سا خود پرست بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ وہ اس نے لشکر کے ایسے مناظر دیکھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی بھر میں کبھی اتنا مدسم، شاندار اور وفادار لشکر نہیں دیکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا مائع مستعمل کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قبول ایمان سے قبل نماز فجر کی امامت فرمائی، تو اس نے پوچھا حضرت عباس سے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ میں کہا یہ نماز ہم ادا کر لیں گے۔ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ان کا 5 نماز فرض ہیں، پر یہ نماز فجر ہے۔ آپ نے جو ہی تکبیر تحریمہ کی، سارے صحابہ کرام نے فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ کیا؟ اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات انتقال کہتے گئے، تکبیرات انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے، ہم جو تکبیر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر،
پھر تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں، قوما سے پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے پھر قاعدہ میں آتے ہیں، قاعدہ سے پھر سجدے میں جاتے ہیں، جلسہ میں آتے ہیں، پھر دوسرے اس میں سجدہ میں پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔